ہو، اس کی تم پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، اس کو لازم پکڑ لو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور بہت سارے جو راستے اس کے دائیں اور بائیں سے نکل رہے ہیں ان راستوں کی پیروی نہ کرو، ان کے پیچھے نہ جاؤ۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو پھر یہ کیا ہوگا کہ جب تم ان کے پیچھے جاؤ گے تو یہ بہت سارے راستے تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اسی چیز کی اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ یہ آیت ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے، جس میں ہمیں وصیت کی گئی ہے کہ ہم اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اسی طریقے سے ہمیں اسی معنی میں سورۃ الفاتحہ کے اندر تعلیم دی گئی، اور ہر وقت ہر نماز میں 5 وقت کی نماز کی ہر رکعت میں ہمیں پڑھنے کے لیے اس بات کی ہدایت واجب کی گئی کہ ہم اپنی صلاۃ میں یہ پڑھیں سورہ فاتحہ، جس میں یہ آیت آتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں تو ہدایت دے اور ہمیں برقرار رکھ صراط مستقیم پر، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب یہاں اس سورۃ الفاتحہ میں منہج سلف کو بیان کر دیا گیا ہے، منہج سلف کی نشاندہی کر دی گئی ہے، اور اس صراط مستقیم کا تعارف کرا دیا گیا ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یہ نبیوں کا راستہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، صحابہ کرام کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء اور صالحین کا راستہ، یہی سلف صالحین ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے، نبیوں پر اور ان کے متبعین صادقین پر، جن میں اس امت کے اندر سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ میں سب سے پہلے ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور دیگر صحابہ کرام جو آپ کی زندگی کے آخری لمحے تک اسلام میں آئے اور آپ کی وفات کے بعد اسلام پر ہی ان کا انتقال ہوا۔ وہ سارے صحابہ منعم علیہم ہیں، انعام یافتہ ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، انہی کے راستے پر چلنے کے لیے انہی کے راستے کو صراط مستقیم قرار دیا گیا ہے۔ اور آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یہودیوں کا راستہ، ان کا راستہ نہ دکھا، ان کا راستہ صراط مستقیم نہیں ہے، اور ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کے طریقے سے گمراہ ہو گئے اور دونوں پر اللہ کی پھٹکار پڑی، جو کہ نصارہ ہیں یا ان کے جیسے چلنے والے یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے والے دیگر کوئی بھی لوگ ہوں، وہ سب اس کے اندر داخل ہیں۔ تو فرمایا اس سے ہمیں سورۃ الفاتحہ سے ہمیں صراط مستقیم کا ہی پتہ چلتا ہے، اور صراط مستقیم کے ساتھ ساتھ صراط مستقیم کی پہچان پتہ چلتی ہے، اور یہ ہمارے سامنے منہج سلف کی روشنی میں آتا ہے، کیونکہ صراط مستقیم اس وقت تک صراط مستقیم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سلف صالحین اور منہج صحابہ کی روشنی میں نہ ہو۔ اگر کوئی بات دین کے نام پر آئے اور کوئی شخص ہمیں آ کر کے بتلائے کہ یہ دین ہے، تو سب سے پہلے اس کو پہچاننے کا طریقہ قرآن، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، قرآن و حدیث، یہ دو وہ مصدر ہیں جہاں سے جہاں سے معلومات نکلے گی، جہاں سے ہمارے پاس علم آئے گا، جہاں سے ہدایت آئے گی، اور اس کے بعد یہ جو علم نکل کے آئے گا وہ علم صحابہ سے ہوتا ہوا آئے گا، تو یہ بنے گا صراط مستقیم۔ اسی کے مطابق ایک حدیث میں نے پڑھی جو کہ صحیح حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کی ایک جماعت، لا تزال عربی زبان میں لا تزال کا مطلب ہوتا ہے مسلسل قائم رہنا، لا تزال کبھی زوال کا شکار نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی مٹے گی نہیں، کبھی اس دنیا سے اس کا نام و نشان نہیں مٹے گا، بلکہ جو آپ کے زمانے میں جماعت تیار ہوئی ہے صحابہ کی، تو صحابہ سے لے کر کے وہ جماعت آگے بڑھے گی اور بڑھتے بڑھتے قیامت تک چلے گی۔ آپ نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ برقرار رہے گی، مسلسل قائم رہے گی، ظاہرین علی الحق،
حق پر غالب رہے گی، حق کو لے کر کے تھامے گی اور دنیا کے سامنے پیش کرے گی، اور لا یضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ شخص جو ان کی مخالفت کرے، نہ تو وہ نقصان پہنچا سکے گا، نہ وہ شخص جو ان کو چھوڑ کر بھاگ جائے، ان کی جمعیت سے نکل جائے، ان کی جماعت سے نکل جائے، ان کے گروپ سے نکل جائے اور اس جماعت کو چھوڑ کر کے دھوکہ دے کر کے علیحدہ ہو جائے اور کوشش کرے کہ میں الگ ہو کر کے اس کو نقصان پہنچا سکوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا آپ نے فرمایا کہ وہ جماعت ہمیشہ حق پر برقرار رہے گی اور حق کو تھامے ہوئے رہے گی، دنیا کے سامنے حق کو پیش کرے گی اور کبھی بھی حق کے مسئلے میں اور دلیل کے مسئلے میں پسپا نہیں ہوگی، مغلوب نہیں ہوگی، مقہور نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ غالب رہے گی، اس کی دلیلیں مضبوط رہیں گی، وہ سب کے سامنے ظاہر و باہر رہے گی، علل اعلان قائم رہے گی اور دنیا میں بدعتوں کا مقابلہ کرے گی، دنیا میں انحراف کا مقابلہ کرے گی۔ اسی جماعت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ حتی یاتی امر اللہ وہم کذالک، یہ لوگ قیامت کی صبح تک، جب تک اللہ کا حکم آئے، قیامت کے قریب میں اللہ کا حکم آئے گا، ایک ہوا چلے گی یمن سے، اور وہ ہوا جب پہنچے گی تو مومنین کی ارواح کو قبض کر لے گی، یہ جو نیک لوگ اور صراط مستقیم پر قائم لوگ ہوں گے ان کو وفات ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر فوراً کچھ وقت کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی، کیونکہ قیامت جب آئے گی تو وہ شرار الخلق پہ آئے گی جو مخلوق میں بدترین لوگ ہوں گے۔ تو یہ سمجھ لیجیے قیامت کی صبح کے وقت اس سے پہلے قریب قرب قیامت میں یہ ہوگا، تو گویا یہ جماعت، اہل ایمان کی جماعت، اہل توحید کی جماعت اور اہل رسالت کی اور اہل سنت والجماعت کی یہ ٹکڑی ہمیشہ برقرار رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ تو یہ دو چیزیں آپ اس پر غور کریں۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا ان نصوص کو، ان احادیث کو، ان آیتوں کو، لیکن یہاں غور کرنے کا جو مقام ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو یہ غور کریں کہ اللہ تعالی نے صراط مستقیم کا ذکر جب کیا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا والی آیت میں، تو اسی صراط مستقیم کی پہچان کروا دی۔ سورۃ الفاتحہ میں اور بھی جگہوں پر پہچان کروائی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو شخص رسول سے کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہو گئی، دین آ گیا، علم آ گیا، توحید و سنت کی بات دلیل کے ساتھ آ گئی، اس کے باوجود رسول کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے پہ جائے گا۔ یہاں پر بھی غور کرنے کی بات ہے کہ صرف رسول کی مخالفت کہہ دینا کافی تھا، کیا رسول کی مخالفت کرنے والا شخص گنہگار نہیں ہے؟ کیا وہ جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا، لیکن رسول کی مخالفت کرنے میں کبھی کبھار ہو سکتا ہے شبہ لگ جائے، ہو سکتا ہے حدیث کو سمجھنے میں کنفیوز ہو جائے، تو ممکن ہے وہ بظاہر کنفیوز ہو کر کے ہر رسول کی مخالفت کر رہا ہے یا اس کو شبہ لگا ہے، پورے طور پر وہ جان بوجھ کے مخالفت نہیں کر رہا، لیکن بہرکیف مخالفت تو سامنے آ رہی ہے، تو لیکن ہو سکتا ہے ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے یہاں معذور ہو کیونکہ وہ سمجھ نہیں پایا، تو ممکن ہے ایسا ہو جائے۔ لیکن جب یہ فرما دیا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے پہ جائے گا، تو پتا چلا کہ رسول کی حدیث کو سمجھنے میں ممکن ہے اسے کنفیوژن ہو جائے، ممکن ہے اسے کسی موقع پہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اور وہ مخالفت کر بیٹھے نہ چاہتے ہوئے بھی، لیکن جب وہ مخالفت کرے گا یا سمجھے گا غلط طریقے سے، تو جب عمل غلط کرے گا تو مومنین کی جماعت آئے گی، صحابہ کی جماعت آئے گی، ان کے متبعین سلف صالحین کی جماعت اور ان کے پیروکاروں کی جماعت آئے گی اور بتائے گی کہ اے وہ شخص جو حدیث پر غلط عمل کر رہا ہے، تو غلط ہے، تو تیری سمجھ غلط ہے، تو نے حدیث کو صحیح سے سمجھا نہیں، تو حدیث کا مخالف ہے، اور کیونکہ ہم جو طریقہ بتاتے ہیں وہ صحابہ کا طریقہ ہے، وہ سلف صالحین کا طریقہ ہے، لہذا اب تجھ پر واجب ہے کہ تو اپنی غلط
سوچ کو چھوڑ، اپنے غلط اجتہاد کو چھوڑ، اپنے غلط مذہب سے ہٹ، اپنی غلط فکر کو چھوڑ اور صحابہ کے طریقے پر آ، متبعین اور تابعین کے طریقے پر آ، محدثین کے طریقے پر آ اور ان کے پیروکاروں کے طریقے پہ آ، کیونکہ انہی کا طریقہ صراط مستقیم ہے، انہی کا طریقہ سبیل المومنین ہے۔ لہذا یہ لفظ کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کو اور حدیث کو کوئی شخص اگر منمانی سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ غلط ہے۔ منمانی سمجھے گا، قرآن سامنے رکھے اور حدیث سامنے رکھے اور عربی زبان کی ڈکشنری رکھ لے اور اس کے بعد قرآن کریم کو کھول کر کے ترجمہ کرے، ڈکشنری سے میننگ دیکھے اور منمانی تدبر قرآن کرے، جیسا کہ ہمارے یہاں جماعت اسلامی کے مدرسوں میں ہوتا ہے۔ جامعۃ الفلاح کے مدرسوں میں جا کے دیکھیے، بلریا گنج کے مدرسے میں دیکھیے، وہاں کے پڑھنے والوں نے بتلایا ہے کہ مدرس آتا ہے، قرآن کھولتا ہے، ڈکشنری رکھتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ بچوں بتاؤ اس لفظ کا کیا میننگ ہے، ڈکشنری دیکھو، اس کا لفظ کا میننگ دیکھو، بچے بتاتے ہیں کہ یہ میننگ ہے، اس کے بعد آ کر کے وہ کہتا ہے کہ قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہوا، سلف نے کیا کہا، صحابہ نے کیا کہا، حدیث نبوی میں کیا تفسیر ہے، صحابہ سے کیا ملی، تابعین سے کیا ملی، سلف صالحین نے کیا تفسیر کی، ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ بلکہ ان ظالموں نے یہاں تک جرأت کی کہ صحابہ اور سلف وہ بھی رجال ہیں، ہم بھی رجال، اولئک الرجال ونحن رجال، وہ بھی عام انسان ہیں، ہم بھی عام انسان ہیں، ان کے بھی پاس دماغ ہے، ہمارے پاس بھی دماغ ہے، ان کے پاس بھی زبان ہے، ہمارے پاس بھی زبان ہے، تو ہم بھی برابر کا درجہ رکھتے ہیں، ہم جیسے چاہیں سمجھیں۔ اسی لیے یہ لوگ فلاحی ہوں یا فراہی ہوں یا یہ جتنے بھی اس طرح کے اداروں کے فارغ ہیں، ان میں کے بعض منحرف لوگ کیا کرتے ہیں، بسا اوقات قرآن کریم کی اب بعض آیتوں کو لے کر نئے مفاہیم پیش کرتے ہیں، ایسے مفاہیم جن کو پیش کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کمال کر دیا اور امت کو گمراہی سے بچا لیا۔ تو یہ ان کا زعم حقیقت میں اسلام کو ڈھا دینے والا ہے، اسلام کو پورا کا پورا ملیا میٹ کر دینے والا ہے، کیونکہ اگر آپ اپنی عقلوں سے قرآن کو سمجھیں گے، اپنی عقلوں سے حدیث کو سمجھیں گے اور سلف کی تفسیر چھوڑ دیں گے، تابعین کی تفسیر چھوڑ دیں گے، محدثینوں اور فقہا اور ائمہ اسلام کا جس پر اجماع ہے، جس فہم پر، جس سمجھ پر، جس تفسیر پر، اس کو چھوڑ دیں گے، تو پھر آپ کون سے اتنے مقدس ہیں کہ آپ کی بات مانی جائے؟ پھر تو ہر انسان کی اپنی عقل ہے بھائی، ہماری بھی عقل ہے، آپ کی بھی عقل ہے، ہمارے بعد آنے والوں کی بھی عقل ہے اور وہ بھی زبان جانتے ہیں، تو جو چاہے جیسے چاہے تفسیر کرے۔ پھر تو قرآن کریم ایک کھلواڑ بن جائے گا، حدیث نبوی کھلواڑ بن جائے گی، پھر تو کسی کے لیے کوئی بھی پابندی نہیں، کسی کے لیے کوئی بھی رکاوٹ نہیں، وہ جیسے چاہے تفسیر کرے۔ آج آپ آ کر کے 1400 سال کے بعد آ کر کے بتاتے ہیں کہ 1400 سال سے امت غلط سمجھ رہی تھی اس آیت کو۔ 2006 میں ایک مرتبہ ایک فلاحی صاحب نے ایک مقالہ لکھا، اس مقالے میں قرآن کریم کی ایک آیت کو پیش کیا اور اس کا سورہ بقرہ کی ایک آیت جس میں رمضان کے روزے کا ذکر ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ اللہ نے فرمایا شروع میں جب روزہ فرض ہوا تو اس وقت سب پر فرض تو ہوا تھا لیکن اس طرح سے نہیں کہ لازمی طور پہ، بلکہ فرضیت میں اختیار تھا کہ کوئی چاہے تو رکھے اور چاہے تو نہ رکھے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں پھر بھی روزہ نہ رکھیں، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، مرضی ہے، دل نہیں چاہتا نہ رکھو، شروع میں اس طرح کی اجازت تھی تو ان پر فرض تھا کہ فدیہ دیں، تو غیر کے بعد میں یہ والی بات منسوخ ہو گئی اور ہر کسی پر روزہ واجب ہو گیا جو رمضان کے مہینے میں صحت کے ساتھ ہو اور سفر پہ نہ ہو۔ تو اس آیت کا 2006 میں ایک صاحب نے معنی پیش کیا، مقالہ لکھا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کا صحیح مفہوم، اور اس صحیح مفہوم میں انہوں نے اب تک کے سارے محدثین، سارے مفسرین اور سلف کی تفسیروں کو بالائے طاق رکھ کے محض لغت سے، عربی زبان سے اور علم کلام سے، عقلانیت سے، معتزلہ کے منہج پر، مرجیہ اور جہمیہ کے منہج پر انہوں نے تفسیر کر دی اور وہ چھپ گئی۔
بلکہ اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ اس پر رد کیا گیا اور اس کو ثابت کیا گیا کہ انہوں نے غلط تفسیر کی ہے۔ تو مراد یہ ایک ہلکا سا اشارہ ہے ہمارے یہاں کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو عقلانیت پسند کہتے ہیں، وہ لوگ جو دین کی تفسیر سیاست سے کرتے ہیں، جماعت اسلامی، اخوان المسلمین اور اس طرح کے متنوع مزاج لوگ جو دین کی اور اسلام کی تفسیر سیاست سے کرتے ہیں اور انبیاء کے مشن کو سیاسی مشن قرار دیتے ہیں، انہی لوگوں کا یہ منہج ہے۔ کیونکہ جب تک آپ سلف سے کٹیں گے نہیں، جب تک سلف سے اپنا رشتہ نہیں توڑیں گے، تب تک آپ کی تفسیر رواج نہیں پائے گی، تب تک کوئی انسان آپ کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ جب سلف سے کٹ گئے اور اپنی عقل سے پیش کریں گے، تبھی اپنی من مانی بات پیش کر سکتے ہیں، تبھی انبیاء کے مشن پہ جیسے چاہیں آپ تبصرہ کر سکتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہمیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا اس والی آیت کی وضاحت اور اس صراط مستقیم کی وضاحت ایک طرف سورہ فاتحہ کے اندر کی صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر، دوسری طرف اس والی آیت کو جو ہم نے پڑھی کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کہ جو شخص رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہو گئی، اور اس کے بعد وہ مومنین کا راستہ چھوڑ کر، صحابہ کا راستہ چھوڑ کر، سلف کا راستہ چھوڑ کر کے دوسرے راستے پہ جائے، تو پھر نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ ہم اس کے جہاں جاتا ہے وہیں اس کو بھیج دیں گے، اس کو اسی چیز پہ، اس کے سر پہ، اس کی پیٹھ پہ ڈال دیں گے جس کو وہ اوڑھنا چاہتا ہے، جس کی ذمہ داری وہ لیتا ہے، جس راستے کو اختیار کر رہا ہے اسی پہ لے جائیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اسے جہنم میں داخل کریں گے اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے منہج سلف کو اور صحابہ کے منہج کو اور صراط مستقیم کو منہج سلف کے ساتھ جوڑا ہے، منہج سلف کے ساتھ اس کو واضح کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین اور یہ اسلام جو کتاب و سنت سے عبارت ہے، قرآن و حدیث ہی اسلام ہے۔ تو اس قرآن و حدیث کو سمجھنے کا واحد طریقہ صحابہ اور تابعین اور سلف صالحین کا طریقہ ہے، ان کے ذریعے ہمیں سمجھنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، کیوں آخر ایسی کیوں وجہ۔ کوئی کہہ سکتا ہے، ایک تو آپ دیکھیں قرآن کے اندر اللہ نے اشارہ بھی دے دیا، دوسری چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام اس امت کے پہلے مسلمان ہیں، اس امت کے سب سے پہلے مسلمان۔ قرآن اتر رہا ہے، صحابہ سن رہے ہیں، اب ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین کی مراد، اللہ کیا چاہتا ہے قرآن سے، قرآن کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، اس کو اگر صحابہ نہ سمجھیں تو پھر قرآن کے اترنے کا تو مفہوم ہی پورا نہیں ہوا، قرآن کے اترنے کا تو معنی ہی پورا نہیں ہوا، قرآن کا مقصد ہی پورا نہیں ہوا۔ اور اگر اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کا معنی نہ بتلائیں یا بتلائیں تو صحابہ سمجھ نہ پائیں، دیکھیں کتنے خراب معنی نکل کے آئیں گے۔ اگر صحابہ نے قرآن کو نہیں سمجھا تو کیوں نہیں سمجھا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سمجھایا؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ ہم نے آپ کے اوپر ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کر دیں۔ بیان تبین کا مطلب ہے واضح کر دیں، ایکسپلین کر دیں، شرح کر دیں، تفسیر کر دیں۔ تو آپ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور آپ نے صحابہ تک پہنچایا تو صحابہ کو صرف الفاظ نقل نہیں کیے بلکہ قرآن کریم کا معنی بھی بتلایا، معنی بھی سمجھایا، اور اس معنی کو صحابہ نے سمجھا۔ ہم نے آج کے خطبے میں ایک بات بیان کی تھی، ابو عبد الرحمن السلمی کا قول نقل کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام 10 آیتیں لیتے تھے، ان کو سیکھتے تھے، ان کا علم حاصل کرتے، ان کو حفظ کرتے، ان پر عمل کرتے، اس کے بعد مزید آگے بڑھتے 10 آیتیں لیتے۔ تو صحابہ نے علم حاصل کیا اور وہ علم اللہ کے نبی سے حاصل کیا، اور جہاں پر صحابہ سے کوئی غلطی ہوتی تھی اس غلطی کی اصلاح بھی صحابہ خود طلب کرتے تھے اور کبھی آپ اصلاح کر دیتے تھے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، ہم ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ تو فرمایا کہ یہاں پر صحابہ کرام کا جو علم ہے، صحابہ کرام کا جو عمل ہے، صحابہ نے علم بھی حاصل کیا
قرآن کریم کو سمجھا بھی، اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ تو اب اگر کوئی شخص صحابہ کرام کے اس فہم کو اور ان کے اس عمل کو غلط قرار دے اور اپنی مرضی سے تفسیر کرے تو وہ دوسرے لفظوں میں بہت بڑے بڑے دعوے کرتا ہے۔ سب سے بڑا دعویٰ یہ کرتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو صرف لفظ لفظ پہنچا دیا، معنی سمجھایا ہی نہیں، اور اگر اللہ کے نبی نے سمجھایا تو صحابہ سمجھ نہیں پائے، یا صحابہ سمجھے تو وہ جو صحیح والا سمجھے تھے وہ ہم تک آیا نہیں، اور بعد میں دوسرے لوگوں نے غلط سلف صحابہ کی طرف منسوب کر کے ہم تک نقل کر دیا۔ تو یہ کتنے خوفناک، کتنے خطرناک لازمی معانی ہیں جو ان لوگوں کے اس مذہب پر لازم آتے ہیں، جو اپنی عقلوں سے دین کو سمجھتے ہیں، اپنے آپ صحابہ سے کٹ کر کے اپنے آپ منمانی تفسیر کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کے اگر فہم کو، ان کی سمجھ کو کچھ بھی اہمیت نہ دی جائے تو پھر اس سے یہ لازم آئے گا کہ اللہ نے جو حق نازل کیا تھا وہ حق 1400 سال تک، اگر آج آپ ظاہر کر رہے ہیں تو پچھلے 1400 سال میں آج تک وہ حق ظاہر ہی نہیں ہوا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حق کیا ہے۔ اور آج آ کر کے 20ویں صدی میں ہمارے ہندوستان میں مولانا مودودی صاحب آ کر کے تفسیر کریں، اور مصر میں اور عربی دنیا میں حسن بنا اور سید قطب آ کر تفسیر کریں، اور وہ آ کر کے بتلائیں کہ دین اسلام چاہتا کیا ہے، وہ آ کر کے بتلائیں کہ انبیاء آئے کیوں تھے، وہ آ کر کے بتلائیں کہ اسلام کی یہ صلاۃ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ رمضان کا روزہ، یہ سب اصل میں اسلامی حکومت قائم کرنے کے ذرائع ہیں، اسلامی حکومت بنانے کی ٹریننگ ہے، اور اس طریقے سے وہ اسلام کی تفسیر سیاسی کر دیں اور یہ پیغام دیں کہ انبیاء آئے تھے۔ تو صرف اتنے خطرناک دعوے کیے ان لوگوں نے کہ انبیاء آئے تھے تو صرف حکومت قائم کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر کیا کہا ان کے علماء نے، ان کے قائدین نے، کہ انبیاء سارے کے سارے آئے تو وہ حکومت قائم کرنے کے لیے آئے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ انبیاء کا جھگڑا ان کی اقوام سے صرف اور صرف سیاسی جھگڑا تھا۔ سبحان اللہ، اگر سیاسی جھگڑا تھا تو اسی کی بنیاد پر ہوا کیا کہ ان کے علماء نے دعویٰ کر دیا نعوذ باللہ کہ انبیاء تو آئے تھے حکومت قائم کرنے، لیکن اس مشن میں صرف 3 انبیاء کامیاب ہوئے، باقی سب نعوذ باللہ ناکام ہو گئے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا بقیہ سارے انبیاء ناکام ہو گئے۔ کتنے بڑے خوفناک، خطرناک، ایمان کو مٹا دینے والے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے دعوے کیے گئے، انبیاء پر تہمت لگائی گئی، قرآن کریم کی تفسیر، اس قرآن کریم کی آیات کو کھلم کھلا سیدھی آیات کا انکار کیا گیا، دوسرے لفظوں میں قرآن کریم کی تحریف کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تو جا کر کیا کہا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم کے لوگوں تنہا اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی اور معبود اللہ کے سوا نہیں ہے۔ ایسی عاد کے پاس سمود کو بھیجا، مدین کے پاس شعیب کو بھیجا، اور تمام نبیوں نے آ کر کے یہ دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اللہ کے سوا کوئی اور معبود اور عبادت کا حقدار کوئی اور نہیں۔ اگر انبیاء کی دعوت کا مشن حکومت قائم کرنا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو ان کے متعلق حکومت کی کوئی بات نقل نہیں کی، اور اگر یہی بات تھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت شروع کی مکہ کے اندر، اور مکہ کے گھر گھر میں دعوت پھیلنا شروع ہوئی اور مشرکین مکہ پریشان ہوئے، تو انہوں نے آپ کے چچا ابو طالب سے آ کر کے شکایت کی، اور یہاں تک مشورہ ہوا، مکہ والوں نے کہا کہ اگر وہ کیا چاہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کو منصب چاہیے، عہدہ چاہیے، بادشاہت چاہیے تو ہم اس کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اس کو اگر مال چاہیے تو مال دے دیتے ہیں، اگر کسی خوبصورت شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کرا دیں گے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہی مشن تھا آپ کا تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ فوراً قبول کر لیتے،
اور فوراً بادشاہت کی کرسی پر بیٹھ جاتے اور اس کے بعد پھر ارادہ کرتے کہ اب بادشاہ بننے کے بعد میری اطاعت جب سب کریں گے اور بادشاہ کے حکم کے تابع جب سب بنیں گے تو میں جو چاہوں گا کروا دوں گا. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ بادشاہت پہلے قبول کرنا اور بعد میں دین قائم کرنا یہ اللہ کا منشا نہیں، یہ منہج ربانی نہیں، یہ منہج نبوی نہیں، بلکہ انبیاء کا منہج یہ ہے پہلے لوگوں کو ہر فرد کو ایک ایک کر کے اس کو دین کی دعوت دو، اللہ کا تعارف کراؤ، اللہ پر ایمان لانے کا طریقہ سکھلاؤ اور اسلام کی طرف دعوت دے کر کے توحید کی دعوت دو تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف قناعت کے ساتھ آئے، ایمان کے ساتھ آئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے لیے راضی ہو جائے. اس کے بعد حکومت کرو. اور یہی ہوا بالفعل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ میں دعوت دی اور 13 سال تک مکہ میں دعوت دینے کے بعد اس 13 سالہ دور میں زیادہ تر جو آیتیں نازل ہوئیں وہ سب اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان، توحید کی دعوت، رسالت کی دعوت اور توحید پر چلنے والوں کو خوشخبریاں، توحید کی مخالفت کرنے والوں کو عذاب کی دھمکیاں اور پرانی امتوں کے واقعات جن میں یہ ذکر تھا کہ پرانے بھی نبی آئے تو انہوں نے توحید کی دعوت دی، پرانے نبیوں کی مخالفت ہوئی تو ایسے لوگ جنہوں نے مخالفت کی ان کے ساتھ اللہ نے سخت ان کو عذاب دیا اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے. یہی سارے معانی ہیں جن معانی کے ذریعے 13 سال تک مکہ میں تربیت کی گئی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو شروع میں قرآن نازل کیا، جو مفصل والی آیات ہیں، آخر کی 5-6 پاروں کی جو صورتیں ہیں، ان صورتوں میں یہی مضامین ہے. عقیدے کا بیان ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ پر ایمان ہے، رسالت پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے اور یہ توحید و رسالت کا ایمان 13 سال تک تربیت کی گئی. جب صحابہ مضبوط ہو گئے اور ان کو ٹیسٹ بھی کیا گیا، ان کو آزمایا بھی گیا، ان کو عذاب میں مبتلا کر کے ان کے صبر کا امتحان لیا گیا کہ کیا یہ واقعی اس دعوے میں سچے ہیں کہ نہیں، تو پھر صحابہ کے کیسے کیسے واقعات آپ جانتے ہیں. تاریخ کے اندر سیرت کی کتاب آپ کے سامنے رکھی ہے. سیرت کے واقعات میں صحابہ کی دلدوز کہانیاں، جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر کے اپنے عقیدے کو بچایا، جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دی. وہ آل یاسر کی وہ داستان جو خون سے بھری ہوئی ہے، جس میں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 جانوروں اونٹوں کے درمیان رکھ کر کے چیر دیا گیا، جن کے اندر صحابہ کرام کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، ان کو چٹائیوں میں لپیٹ کے دھواں دیا گیا، ان پہ کوڑے برسائے گئے، انہیں طرح طرح کے عذاب دیے گئے. آخرکار وہ صحابہ اپنے ایمان پر جمے رہے، اپنی توحید پر جمے رہے. اور ایک مرتبہ ایسا بھی وقت آیا کہ صحابہ کرام ان عذابوں سے، ان تکلیفوں سے پریشان ہو کر کے، دل برداشتہ ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ سے آ کر کے شکایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کتنی تکلیف میں ہیں؟ آپ آخر اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے آج کا نوجوان، آج کا ہمارا نوجوان بے صبرا ہے. وہ تھوڑی سی تکلیف کو برداشت نہیں کرنا چاہتا. وہ اس تکلیف سے بھاگ کر کے سوچتا ہے کہ میں حکومت حاصل کر لوں. میں حکومت حاصل کرنے والوں کے ساتھ جو سیاست کے میدان میں دین اسلام کا استغلال کرتے ہیں، دین اسلام کا مس یوز کرتے ہیں، سیاست کے میدان میں آ کر کے میں کرسی حاصل کر لوں، میں پاور حاصل کر لوں، پھر اسلام کو نافذ کروں گا، یہ غلط سوچ ہے. صحابہ کی سوچ کے خلاف ہے، انبیاء کی سوچ کے خلاف ہے. صحابہ نے صبر کیا، برداشت کیا، توحید پر قائم رہے. جب ان کے دلوں میں اللہ کی محبت پیوست ہو گئی، آ کر کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے کعبہ سے، آپ ایک دم سیدھے ہو گئے اور اس کے بعد یہ بات سنتے ہی آپ کا چہرہ لال ہو گیا، غصہ ہو گئے، ناراض ہو گئے. آپ نے کہا کہ تم لوگ ذرا سی اس تکلیف سے گھبرا گئے. پرانی قوموں کے واقعات آپ نے سنائے کہ پرانے زمانوں میں لوگوں کو اسی ایمان پر، اسی توحید پر، اسی لا الہ الا اللہ پر ان کے سروں پر آرا رکھ کر کے ان کو چیر دیا جاتا تھا، سر سے لے کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے پورے جسم کے. پھر بھی وہ لوگ اپنی توحید سے باز نہیں آتے تھے. اور پھر سورہ عنکبوت کی آیت نازل ہوئی
جس میں اس بات کا ذکر آیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے کیا سمجھتے کہ ان کی آزمائش نہیں ہوگی. لہذا یہ تھا انبیاء کا منہج کہ نبیوں نے دعوت دی اور ان کی دعوت کے نتیجے میں ان کے ماننے والوں کو آروں سے چیرا گیا، ان کو سولیاں دی گئیں، ان کو کوڑے برسائے گئے، ان کو گاؤں اور گھر سے نکالا گیا. اور یہی حال ہماری اس امت میں صحابہ کرام کے ساتھ ہوا. بیچارے صحابہ جب برداشت کرتے کرتے ہارنے لگے اور ان کے ایمان متزلزل نہیں ہوئے تو اللہ رب العالمین نے رحم کرتے ہوئے ان کے لیے رخصت کی راہ اختیار نکالی اور ان کو اجازت دی کہ وہ اب مکہ چھوڑ کر کے حبشہ جا سکتے ہیں. اور اس حبشہ کے بعد اجازت آئی کہ تم اب تمہارا رہنا دشوار ہو گیا ہے، اب تو نبی کو بھی شہید کر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، نبی کو بھی قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے. لہٰذا سب کو اجازت دے دی گئی کہ اب جا کر کے مکہ مدینہ میں یثرب پہ جا کر کے بس جائیں. تو یہ تھا 13 سالہ دور جس میں صحابہ کرام نے ایمان پر تربیت پائی، عقیدے پر تربیت پائی، سنت پر تربیت پائی، اتباع رسول پر تربیت پائی اور جذبات کو کنٹرول کرنے پر تربیت پائی اور مصیبتوں کو جھیلنے پر، اللہ کی راہ میں آنے والی مصیبتوں کو برداشت کرنے پر تربیت پائی. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ان 13 سالہ دور کی ان صورتوں کے اندر یہ تربیت دی گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد خود بخود اسلام کی حکومت بن گئی. اللہ کے نبی قائد کی حیثیت سے داخل ہوئے، مسلمانوں کے سردار کی حیثیت سے داخل ہوئے اور آپ ہی سے حسد کر کے عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار منافقوں کے ساتھ علیحدہ ہو گیا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ مجھے سردار بنایا جائے گا. تو آخر آپ سردار کی حیثیت سے داخل ہوئے. مدینہ کے انصار اور مہاجرین نے سب نے مل کر آپ اپنا امام اور نبی اور سردار بنایا اور پھر آپ نے مدینہ کے یہودیوں سے معاہدہ کیا، مدینہ کے دوسرے مشرکین سے معاہدہ کیا اور سب نے مل کر کے مدینہ کی حفاظت کرنے کا معاہدہ کیا. مدینہ میں ایک ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کا، باہم تعاون کے ساتھ رہنے کا معاہدہ کیا اور اس بات کا معاہدہ کیا کہ مدینے پر اگر حملہ ہوگا باہر سے تو سب لوگ اس کے اندر ساتھ دیں گے اور اگر کسی ایک پر حملہ ہوا تو بقیہ دیگر جو گروپ ہیں تو وہ اس کا ساتھ دیں گے. یہ تھا معاہدہ جسے ہم کہتے ہیں پرامن بقائے باہم. یہ میثاق مدینہ، یہ معاہدہ مدینہ اسلامی تاریخ کا بہت اہم ترین باب ہے اور آج کے زمانے میں اقلیات کے ملکوں میں مسلمانوں کے لیے بہت اہم وثیقہ ہے، بہت اہم ڈاکومنٹ ہے جس کے ذریعے ہم سیرت نبوی کی روشنی میں اپنی زندگی کا لائحہ عمل تیار کر سکتے ہیں. تو جب آپ مدینہ میں آئے اور اسلام مضبوط ہوا اور خاص کر جنگ بدر کے بعد اسلام کو شوکت حاصل ہوئی اور مشرکین کا سر کچلا گیا اور منافقین کا بھی نفاق دبنے لگا، یہودی بھی نیچے دبنے لگے اور ان کو خوف آنے لگ گیا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اسلام مضبوط ہو چکا ہے، اسلام کو طاقت مل چکی ہے، صحابہ کی ٹریننگ ہو چکی ہے، سمع و طاعت کا جذبہ مکمل ہو چکا ہے. ایک بار نہیں کئی مرتبہ آزمائے جا چکے ہیں اسلام پر ڈٹے رہنے پر، توحید پر جمے رہنے پر، توحید کی راہ میں عذاب سہنے پر. اور جنگ بدر میں بغیر ہتھیاروں کے نہتے چند 313 مسلمانوں نے 1000 کا مقابلہ کیا. ان نہتوں نے صرف ایمان کی طاقت پر، عقیدے کی طاقت پر، اللہ کی اطاعت کی طاقت پر، رسول کی اطاعت کی طاقت پر، اطاعت رسول پر، منہج سلف پر، اور صحابہ نے اتفاق کیا کہ ہم اللہ کے نبی کا ساتھ دیں گے. صحابہ کرام سے جس وقت جنگ کے حالات بن رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ دیکھوں تو ان کے دلوں میں آخر جذبہ ہے کہ نہیں، کیا یہ واقعی معنی میں دل سے چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں اطاعت ہے بھی کہ نہیں. کیا ہوا؟ جب ابو سفیان کا قافلہ بھاگ گیا اور فرار ہو گیا اور مکہ کے مشرکین ادھر آ گئے لڑنے کے لیے، تو پھر جنگ کے حالات خود بخود بن گئے. تو اس پر اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو کیا کیا جائے. حالات تو جنگ کے سر پر منڈلا رہے ہیں لیکن کیا کیا جائے، مشورہ دو. ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری جانیں حاضر ہیں، ہتھیلی پہ جان لے کر کے آئے ہیں، حاضر ہیں، آپ چلیے قربان ہو جائیں گے، آپ حکم کیجئے. آپ کچھ نہیں کہتے. پھر فرماتے ہیں کہ لوگوں مشورہ دو کیا کیا جائے.
عمر آتے ہیں, عثمان اور دوسرے لوگ آتے ہیں, عثمان تو نہیں تھے. تو پھر مہاجرین کے کئی لوگ آتے ہیں اور وہ لوگ آ کر کے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے پیشکش کرتے ہیں, مگر آپ ان کی بات سے مطمئن ہو کر کے فیصلہ نہیں لیتے. پھر فرماتے ہیں کہ اشیروا علیہ ایھا الناس, اے لوگوں مشورہ تو کیا کیا جائے. اتنے میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تاڑ جاتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کا اشارہ مہاجرین کی طرف نہیں انصار کی طرف ہے. یہ مہاجرین تو جان ہتھیلی پہ رکھ کر مکہ سے آ گئے ہیں, انہوں نے تو اپنی جان کی قربانی دینے کے نمونے پیش کر دیے ہیں, انہوں نے تو اپنے آپ کو اسلام کی راہ میں وقف کر دیا ہے. اللہ کے نام پر پٹ کر کے, لٹ کر کے, برباد ہو کر کے زمینیں چھن گئی, گھر چھن گئے, بیوی بچے چھن گئے, مار پیٹ کر کے بھگایا گیا, سب کچھ چھین کر کے نہتا بھیجا گیا. بیچارے جیسے تیسے جان بچا کر کے آئے ہیں. یہ تو اپنی جان قربان کرنے کی پیشکش کر رہے ہیں, لیکن اللہ کے نبی کو اطمینان نہیں ہو رہا. تو کہا کہ لگتا ہے یا رسول اللہ آپ کا اشارہ انصار کی طرف ہے, آپ مشورہ انصار سے چاہتے ہیں. تو آپ نے اظہار کیا نعم کہہ کر کے کہ ہاں. تو کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے, آپ کی حفاظت کریں گے, آپ کا ساتھ دیں گے, آپ پر ایمان لائے ہیں. اللہ کی قسم اگر آپ اس سمندر میں کود جائیں گے جو بدر کے پیچھے ہے بحر احمر, اللہ کی قسم اگر برق الغمام تک جائیں گے تو ہم آپ کے پیچھے جائیں گے. آپ میں سے کسی بھی شخص کو, ایک فرد کو بھی پیچھے نہیں پائیں گے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح موسیٰ علیہ السلام کو جو انہوں نے دھوکہ دیا تھا ہم بھی آپ کو دھوکہ دے دیں گے. اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی شخص پیچھے نہیں رہے گا. آپ نے ان کے جذبے کو پتہ لگانا چاہا, کیا ان کے دلوں میں اطاعت کا جذبہ ہے بھی کہ نہیں, کیا یہ دین کی خاطر جان دینے کو تیار ہیں بھی کہ نہیں. 2 یا 3 گھوڑے تھے, سارے کے سارے پیدل تھے. اس جنگ کے اندر 313 میں ہتھیار بھی ٹھیک سے نہیں تھا, کیونکہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے. تو یہ نہتے بغیر ہتھیار والے, بغیر گھوڑے والے پیدل, یہ پیدل زمین پہ کھڑے ہو کے گھوڑے کا مقابلہ کیسے کریں گے. تو صحابہ کرام سے آپ نے مشورہ لیا اور ان کی رائے جب لی تو صحابہ نے جب انصار نے اس بات کی وضاحت کی کہ یا رسول اللہ آپ پر ایمان لانے میں ہم سچے ہیں, آپ کا آخری دم تک آپ کا ساتھ دیں گے, چلیے اللہ کے نام پر. اس کے بعد پھر آپ نے جنگ کی تیاری شروع کی. تو کیا تھا یہ؟ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ لوگوں کی تربیت کی گئی. اس کے بعد پھر شراب کے حرام کرنے کا حکم نازل ہوا اور دیگر احکام نازل ہوئے. فرماتی ہیں کہ اگر یہ شراب کا حکم پہلے نازل ہوا ہوتا مکہ میں تو کوئی نہ چھوڑتا. دیکھیے یہ تھی اللہ تعالیٰ کی تدبیر, یہ تھا اللہ تعالیٰ کا طریقہ, یہ تھی منہج ربانی کی حکمت کہ پہلے اللہ کی اطاعت کرنے کا جذبہ ٹھوس ٹھوس کر کے ان کے دلوں میں بھرا گیا, ان کو آزمایا گیا اور ان کو کھنگالا گیا اور پٹک پٹک کے اور دبا دبا کے بجا بجا کے دیکھا گیا کہ یہ پکے ہوئے ہیں کہ نہیں. جب پکے ہو گئے تو پھر جب شراب حرام کرنے کے لیے مختلف درجات میں دھیرے دھیرے احکام نازل ہوئے اور آخری حکم جب نازل ہوا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جس وقت شراب کی حرمت کا اعلان مدینہ میں ہو رہا تھا اس وقت انصار کے گھروں میں شراب پی جا رہی تھی. ایک شخص کے ہاتھ میں پیالہ ہے, کوئی منہ سے لگائے ہے, کوئی بھر رہا ہے, کسی کے ہاتھ میں سراہی اور گڑا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مدینے کی گلی سے آواز آتی ہے کہ اے لوگوں شراب حرام کر دی گئی ہے. اللہ کی قسم وہ نظارہ دیکھنے کا تھا, ایمان افروز نظارہ. منہ کے قریب لے جانے والا شخص اس شراب کو جس کا وہ بچپن سے جوانی سے عادی ہے, جو شراب ان کے یہاں کوئی معیوب چیز نہیں ہے, جو روزانہ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا روزانہ کی عادت ہے, وہ شخص منہ سے لگانے سے پہلے ہی پھینک دیتا ہے, سراہی اپنے ہاتھ میں پکڑنے والا پھینک دیتا ہے, سارے گھروں کو بہا دیا جاتا ہے اور مدینے کی گلیوں میں شراب بہتی نظر آتی ہے. یہ تھا منہج ربانی. کیوں ایسا کیا گیا؟ کیوں یہ 13 سال تک تربیت کی گئی اور آخر پہلے ہی دن جہاد فرض نہیں ہوا, پہلے ہی دن اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی, پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے سیاست کا نظام قائم نہیں کیا؟ کیوں؟ کیونکہ سیاست سے آپ زبردستی ظاہری طور پہ تو کسی کو راستے میں روڈ پہ چلنے کے لیے مجبور کر سکتے ہیں کہ تم دائیں چلو یا بائیں یا ادھر جاؤ یا ادھر, ظاہری طور پہ تو روک سکتے ہیں,
مگر جب تک دل میں قناعت نہ ہو اس وقت تک وہ قانون کامیاب نہیں ہو سکتا، اس وقت تک وہ حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی، نہ وہ نظام کامیاب ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک نیا یہ جو طریقہ دیا وہ یہ کہ نظام قائم کرنے سے پہلے ظاہری طور پر زمین پر نظام قائم کرنے سے پہلے دلوں میں نظام قائم کرو۔ تو یہ ہے منہج ربانی، یہ ہے منہج نبوی اور یہ ہے منہج سلفی۔ ہمارے بعض نوجوان جو ان جماعتوں سے اور اخوانی فکر سے منحرف فکر سے متاثر ہو کر کے سمجھتے ہیں کہ یہی طریقہ افضل ہے، انہیں جاننا چاہیے کہ یہ طریقہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے، سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ لوگ جو اخوانی ہیں، جو جماعت اسلامی کے ہیں، آپ کو کہاں تک اس کی تفصیل بیان کی جائے؟ آپ دیکھیں مولانا مودودی یہ متاثر ہوئے حسن بننا سے۔ مولانا مودودی کی پیدائش 1903 کی ہے، حسن بننا کی پیدائش 1906 کی ہے، لیکن حسن بننا نے 22 سال کی عمر میں ہی اخوان المسلمین کی بنیاد ڈالی۔ 1906 میں پیدا ہوئے اور 1928 میں اخوان المسلمین کی بنیاد ڈالی۔ مولانا مودودی نے پہلے ان سے متاثر ہو کر کے اس جماعت کو سمجھا، کیونکہ یہ پوری دنیا میں پھیلی، ان کا لٹریچر گیا اور خود صحافت میں کام کرتے تھے تو صحافت کے ذریعے معلومات ملی۔ تو سب سے پہلے مولانا مودودی یہ حسن بننا سے متاثر ہوئے، اور پھر مولانا مودودی نے جو کتابیں لکھنا شروع کی اور اسلام کی تفسیر شروع کی، ان کی کتابوں سے متاثر ہوئے سید قطب بھی 1906 میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ بھی ساتھ ساتھ ہیں، لیکن سید قطب یہ جو تھے وہ منظر اور ایک طریقے سے تھیوری پیش کرنے والے، قواعد بیان کرنے والے، اخوان المسلمین کی تنظیم کو اور اس کے قواعد و اصولوں کو بنانے والے ہیں۔ انہوں نے وہ متاثر ہوئے مولانا مودودی سے۔ اب کیا ہوتا ہے، مولانا مودودی کے جو اقوال ہیں، ان کی جو تفسیرات ہیں، انہوں نے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ہمارا ہندوستان اور بر صغیر کا یہ عجمی ماحول، یہاں ہمارے یہاں لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں آتی، جنہیں لوگوں کو کلمہ کا معنی پتہ نہیں، جہاں صلاۃ کی دعاؤں کے الفاظ کا میننگ پتہ نہیں، وہ کیا سمجھیں گے کہ مولانا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لیکن مولانا نے جو باتیں کہی تھیں جب وہ ترجمہ ہو کر کے عربی زبان میں منتقل ہوئی اور جب وہ عرب دنیا میں پہنچی تو مصر کے اندر سید قطب نے اپنی کتاب، اپنی تفسیر فی ظلال القرآن کے اندر مولانا مودودی سے ان کی کتابوں سے کوٹیشن نوٹ کیے، اور ان الفاظ کے اندر پوری انسانی دنیا کے اندر پائے جانے والے مسلمانوں سمیت پوری دنیا کو جاہلیت کا سماج کہا گیا۔ اس میں تکفیر کی گئی، سارے سماج کی، پوری بشریت کی تکفیر کی گئی، اور کہا گیا کہ پوری کی پوری بشریت ارتدت البشریہ عن دین اللہ، کہ یہ پوری کی پوری بشریت، پوری کی پوری انسانیت اللہ کے دین سے پھر چکی ہے، اللہ کے دین سے پلٹ چکی ہے، وَنَكَسَتْ عَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اور لا الہ الا اللہ سے پیچھے پلٹ چکی ہے، مرتد ہو چکی ہے۔ یہ سید قطب نے دعویٰ کیا، مولانا مودودی سے نقل کر کے اور اس کو پیش کیا اور کہا کہ جو لوگ یہ معابد جاہلیت قرار دیا، جاہلیت کے بت خانے، جاہلیت کے مندر، جاہلیت کے گرجے قرار دیا ان مسجدوں کو، ان کو معابد الجاہلیہ کا نام لیا۔ آج بھی یہ الفاظ سید قطب کی کتابوں موجود ہیں، انہوں نے ان تمام مساجد کو جو پوری دنیا میں ہیں ان کو معابد جاہلیت کہا، اور کہا کہ ان جاہلیت کے معابد میں عبادت کرنے والے اور میناروں پہ کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرنے والے، یہ لوگ یہ دین کو کچھ نہیں سمجھتے، یہ لوگ دین سے دور ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ انہوں نے تکفیر کر ڈالی، اور جب تکفیر ہوئی تو عرب کا نوجوان، عرب کا خون، عرب کی فہم، عربوں کی سوچ، وہ ڈائریکٹ دین کو سمجھ کے فوراً تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی ہوا کہ انہوں نے ان کی وجہ سے پھر عالم عرب کے اندر اور عالم اسلام کے اندر تکفیر کا اور مسلمانوں کو کافر قرار دینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو ہمارے ملکوں میں تو پتہ نہیں چلا لوگوں کو کہ مولانا نے کیا کہہ دیا، لیکن ان کی بات جب وہاں پہنچی تو پھر وہ لوگ سمجھ گئے اور انہوں نے تکفیر کا سلسلہ شروع کیا، اور اس کے نتیجے میں پوری امت کی تکفیر شروع ہوئی۔ اور سب سے بڑا جو پوائنٹ تھا ان کے یہاں وہ تھا توحید حاکمیت کا، توحید حاکمیت کا۔ انہوں نے کہا کہ توحید نماز پڑھنا، روزہ رکھنا یا اللہ کی عبادت کرنا یہ توحید نہیں ہے، توحید ہے توحید حاکمیت۔
حکومت قائم کی جائے، حکومت الہیہ قائم کی جائے، اور جو شخص حکومت الہیہ قائم نہیں کرتا وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، اور جو حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی شخص قانون کی بات مانتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اس طرح کے مسائل میں لوگوں کو ڈرایا گیا، لوگوں کو جھنجھوڑا گیا، مگر ہمارے ملک کی اور بر صغیر کی امت چونکہ دین کے معاملے میں بہت زیادہ سمجھدار ثابت نہیں ہوئی ہے اور نہ دین کے معاملے میں بہت زیادہ سیریس ثابت ہوئی ہے، تو اس کو زیادہ پتہ نہیں چلا، اللہ شاذ و نادر بہت کم لوگوں کو اس کا اندازہ ہوا، لیکن عرب دنیا میں بھونچال آ گیا۔ عرب دنیا کے اندر اس کی وجہ سے حاکم کے خلاف، جو کہ عرب ملکوں کے اندر اسلامی دنیا ہے تو وہاں مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، تو ان حکومتوں کے خلاف بغاوت کرنے کے اعلان کیے گئے، ان کے خلاف کھڑے ہونے کے فتوے دیے گئے، ان کے خلاف بغاوت کر کے ملک میں بدامنی قائم کرنے کے فتوے دیے گئے، ان کو طاغوت قرار دیا گیا اور ان کا کفر کرنا لازم قرار دیا گیا۔ بات کیا تھی کہ یہ لوگ شریعت اسلامیہ کو چھوڑ کر کے یا تو فرانسیسی قانون کسی کا نافذ ہے، اٹالین قانون کسی کا نافذ ہے، برٹش قانون کسی کا نافذ ہے، امریکن قانون کسی کا نافذ ہے، تو یہ ڈیموکریسی ہے یا رشین قانون جو کمیونزم تھا، ان چیزوں کے متعلق جہاں جہاں جو چیز قائم تھی، اسلام کو چھوڑ کے دوسرے نظام کو جن لوگوں نے قائم کر رکھا تھا ان کی تکفیر کی گئی اور کہا یہ کفر ہے۔ اور قرآن کی آیت وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اس آیت سے استدلال کیا گیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت سے فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہیں۔ سلف کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس آیت کی تفسیر کفر اکبر سے نہیں کی جائے گی، کہ جو لوگ شریعت اسلامیہ کو چھوڑ کر کے وضعی قانون یا ڈیموکریسی کے قانون کو نافذ کرتے ہیں تو ابتدائی شکل میں اول وہلہ میں غیر شریعت سے فیصلہ کرنے والے، غیر شریعت کو نافذ کرنے والے کو کفر اکبر کا مرتکب نہیں کہا جائے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، تو آپ نے کہا کہ کفر دون کفر، یہ چھوٹا کفر ہے، کیونکہ کفر کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ تو یہ سلف کی اور ائمہ سلف نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اس آیت میں کفر سے مراد کفر اکبر نہیں، کفر اکبر تب ہوگا جب غیر شریعت پر چلنے والا یا وہ حاکم اور بادشاہ جو اسلام کے نظام کو نافذ نہیں کرتا بلکہ غیر شریعت کو نافذ کرتا ہے، جب وہ اسلامی شریعت کو حقیر جانے اور اس شریعت کو اصل حق جانے اور اسی کو حلال سمجھے اور شریعت اسلامیہ کو حرام سمجھے، یعنی استحلال کرے، تو پھر وہ کافر ہوگا۔ لیکن اگر یوں ہی وہ نافذ کرتا ہے تو کفر اصغر کا شکار ہوگا۔ کفر اصغر اور کفر اکبر میں فرق ہے۔ کفر اصغر کا مرتکب شخص اسلام سے خارج نہیں ہوتا بلکہ وہ کفر کے ایک شعبے کے اندر ہوتا ہے، اس پر توبہ ضروری ہے، لیکن بغیر توبہ کے مرا تو وہ جہنم میں جائے ہمیشہ ہمیش کے لیے، یہ ضروری نہیں ہے۔ وہ جہنم میں جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور نیکی سے معاف کر دے، اور اگر جہنم میں گیا تو ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا، کفر اصغر والا۔ جبکہ کفر اکبر جو ہے وہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ تو ان لوگوں نے تفسیر کی کفر اکبر سے جو سلف کی تفسیر کے خلاف تھی۔ اگر آپ یہاں پر کھڑے ہو جائیں گے اور سلف کی تفسیر کو سامنے لائیں گے تب ان کا دجل اور ان کا فریب سامنے آئے گا، اور تب پتہ چلے گا کہ یہ اسلام کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی منمانی تفسیر کی جس کی وجہ سے امت کے اندر تکفیر کے فتنے آئے، امت میں نئے زمانے کے خوارج پیدا ہوئے، خوارج کی شکل میں انہوں نے تکفیر بھی کی، انہوں نے بغاوت بھی کی، اور بڑے بڑے ملکوں میں جتنی بغاوتیں ہوئی ہیں عرب بحاریہ کے دوران اس وقت بھی، اور اس سے پہلے 1990 کی دہائی میں، 1990 میں اور 92 میں جزائر کے اندر بھی انہوں نے فتوے دیے کفر کے اور حکومت کے خلاف اور فوج کے خلاف لڑنے کے جواز کے فتوے دیے۔ 10 سال تک جزائر لہو لہان رہا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں 2011 میں جو طوفان شروع ہوا تھا تو بعض ملکوں میں تو آج تک کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں اور آج تک ملک تباہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ افریقہ کے ممالک بھی اس کی زد میں آ چکے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے فتوے دیے خون کو بہانے کے، جو کہ سامنے والے کو کافر قرار دیا۔ ان کو، ان تحریکیوں کو، ان سیاست پر اسلام کی تفسیر کرنے والوں کو یہ تو کھٹکتا ہے کہ فلاں بادشاہ اپنے ملک میں بینک کھولے ہوئے ہے
اسلامی نظام پورے طور پر نافذ نہیں کر رہا، یا عورتوں کو جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس دے رہا ہے، یہ تو کھٹکتا ہے، لیکن یہ نہیں کھٹکتا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہو رہا ہے۔ اپنے ملکوں میں اور دنیا بھر کے ملکوں میں اللہ کے ساتھ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑھ کر کے غلو کر رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ جو اولیاء ہیں یا جن کی وہ عبادت کرتے ہیں انہی کے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ کے متعلق ایسے ایسے دعوے کیے گئے کہ اللہ کی جھولی میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو لینا ہے لے لیں گے سرکار مدینہ سے یا آقائے مدینہ سے۔ تو یہ اس طرح کے الفاظ جو بول رہے ہیں وہ غلط نہیں ہیں۔ تصوف کے ذریعے یہ لوگ صوفیہ کے اوراد و اذکار میں مشغول رہیں اور صوفیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدت الوجود کا عقیدہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے حلول کر جانے کا عقیدہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ گستاخی کریں، انہیں برا نہیں لگتا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے ملک میں سودی بینک کو کھولنے کی اجازت دے دے تو ان کو لگتا ہے کہ پورا آسمان گر پڑا، پوری شریعت تباہ ہو گئی۔ کفر ہو اور شرک ہو تو انہیں برا نہیں لگتا، لیکن ایک معصیت ہو، ایک کبیرہ گناہ ہو تو انہیں برا لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کے ذریعے حکام کے خلاف، امیر کے خلاف، بادشاہ کے خلاف دلوں کے اندر بغض پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے، امت اس کے خلاف بغاوت کرے اور سارے لوگ اس سے بددل ہو جائیں، بدزن ہو جائیں، اور پھر اس کے خلاف بغاوت کا ماحول پیدا کیا جائے تاکہ موقع ملے تو بعد میں ہمارا موقع آئے۔ جہاں بھی فتنہ کھڑا ہوتا ہے، جس ملک میں بغاوت ہوتی ہے، سب سے پہلے یہ لوگ اس ملک میں اس بغاوت کو صحیح کہنے کا فتویٰ دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کی خوب تعریف کرتے ہیں، تشہیر کرتے ہیں، میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اور پوری امت کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا شیوا ہے جو اسلام کی غلط تفسیر کرتے ہیں، اسلام کو غلط ریپرزینٹ کرتے ہیں اور قرآن کریم کی منمانی تفسیر کرتے ہیں۔ کہاں تک ان کے اوصاف گنائے جائیں؟ ان لوگوں نے مولانا مودودی نے خود احادیث نبویہ پر کلام کیا، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو غلط قرار دیا اور صحیح بخاری پر ہاتھ رکھا، صحیح بخاری کی حدیثوں کو غلط کہا، راویوں کو غلط کہا اور بہت ساری احادیث کا انکار کر دیا۔ وہ حدیث جس میں ابراہیم علیہ السلام کے 3 جھوٹوں کا ذکر ہے ان کا اس کا انکار کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام کی حدیث جس میں انہوں نے کہا میں اپنی ساری بیویوں کے پاس ایک رات میں جاؤں گا، اس کا انکار کر دیا۔ بہت سارے اس طرح کی احادیث کے نمونے ہیں جن کا انکار کیا، جن کی تعویل کی، صحیح بخاری کو کی بھی اس کو نہیں دیکھا اور امت کے اندر حدیث نبوی پر کلام کرنے اور اس پر اپنی زبان دراز کرنے کی جرأت پیدا کی تاکہ لوگ حدیثوں کے ساتھ جیسے چاہیں سلوک کریں۔ یہ معتزلہ کا طریقہ تھا، یہ جہمیہ کا طریقہ تھا، عقل پرستوں کا طریقہ تھا، جنہوں نے اسلام کی تفسیر اپنی عقلوں سے کی اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا۔ مولانا مودودی ہوں یا حسن بنا اور سید قطب ہوں، یہ لوگ اپنے آپ میں اگر آپ ان کی اصل میں جائیں گے تو یہ لوگ پیچھے یا تو حنفی، ماتریدی، اشعری ہیں اور صوفی ہیں، اور یا پھر خرافاتی ہیں، دین سے دور ہیں، دین کا ان کو صحیح علم نہیں، کتاب و سنت کا صحیح علم نہیں، صحابہ کرام کا علم نہیں، صحابہ کے منہج کا علم نہیں، اور اپنے طور پر اپنی عقل سے تفسیر کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے اس امت کے درمیان ایسی باتیں پیش کی۔ آپ دیکھیں کہ جب اسلام کی سیاسی تفسیر آئی تو پھر کیا ہوا؟ سیاسی تفسیر آنے کے نتیجے میں پوری اسلامی تاریخ کی سیاسی تاریخ پر نظر ثانی کی گئی، اور جب نظر ثانی کی گئی تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کا وہ دور بھی آئے گا جس دور میں صحابہ کے درمیان فتنے ہوئے۔ ان لوگوں نے صحابہ کرام پر زبان دراز کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان دراز کی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان دراز کی، اور بھی وہ صحابہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھے ان پر اپنی زبان دراز کی، اور بلکہ بعض نے ایک ساتھ تو انجینئر ہیں، جن انجینئر صاحب کو لوگ بہت زیادہ سنتے ہیں، ہمارے بعض نوجوان ان کے بڑے مداح ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ یہ شخص صحابہ کا دشمن ہے، صحابہ کا گستاخ
گستاخ ہے، صحابہ کرام کی بےعزتی کرتا ہے، صحابہ کرام کی مذاق اڑاتا ہے، صحابہ کرام پر الزام لگاتا ہے، اس نے نہ تو ابو بکر کو چھوڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا، نہ عثمان غنی کو چھوڑا، نہ امیر معاویہ کو چھوڑا، نہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا، نہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا، نہ مغیرہ بن شعبہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو چھوڑا، بلکہ تمام صحابہ کرام، بلکہ اس نے ایک عام سی بات کہہ دی کہ کچھ صحابہ کرام تو نعوذ باللہ منافق تھے، اور کچھ کے بارے میں کہا سارے صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے۔ رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ نہیں کہ سارے صحابہ سے راضی ہے، یہ شخص صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اس شخص کو سننا، اس کی باتیں سننا، اس کی تقریروں کو سننا اور اس سے علم حاصل کرنا حقیقت میں صحابہ کی دشمنوں کا ساتھ دینا ہے، اور جو شخص جس کا ساتھ دیتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر صحابہ کرام کی توثیق کی، ان کی تعدیل کی، اور امت نے اجماع کیا اور اہل سنت نے اجماع کیا کہ صحابہ سب کے سب عدول ہیں، سب کے سب نیک ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے یہاں معتبر ہیں۔ اللہ نے جب ان کو رضی اللہ عنہم کہا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہا اور سب کو جنت کی خوشخبری دی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، اللہ کو معلوم تھا کہ ان صحابہ کی آگے جنگیں بھی ہونی ہیں، ان صحابہ کے درمیان آگے فتنے بھی ہونے ہیں، یا پھر آپ یہ کہیے رافضہ کی طرح، رافضی شیعوں کی طرح کہیے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت معلوم نہیں تھا، بعد میں اللہ کو پتا چلا، تو پھر تو آپ اللہ کے گستاخ بنیں گے۔ آپ قرآن کریم کی ان آیتوں کے گستاخ اور ان کے منکر ہیں، جن آیتوں میں صحابہ کرام کی عدالت کو، ان کی ثقافت کو، ان کی امانت کو، ان کی دیانت کو ثابت کیا گیا ہے۔ تو یہ شخص جو انجینئر ہے، یہ شخص صحابہ پہ کلام کرتا ہے، صحابہ کی توہین کرتا ہے، نعوذ باللہ، کہتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع ایک دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتا، یہ آگ اور پانی کی طرح ہے، اور کہتا ہے ظالم مردود، کہتا ہے کہ معاویہ کا نام آتے ہی زبان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کا دل نہیں چاہتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ کرام پر کاتب وحی، اللہ کے نبی کے معتمد، جن کو اللہ کے نبی نے، جن کو کتابت وحی قرآن لکھنے کے لیے جن کو مقرر کیا، اور ان کے بہت سے فضائل ہیں، جن سے ابو بکر راضی، جن سے عمر راضی، جن سے عثمان راضی، یہ صحابہ جن سے راضی، اور جن سے درمیان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف ہوا لیکن حسن راضی ہوئے، پھر پوری امت راضی ہوئی اور ان کی خلافت آئی اور خلافت میں پوری امت متفق رہی، اس سے کہتا ہے کہ جو ہے ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کا دل نہیں چاہتا، تو خبیث ہے، تیرے دل کے اندر شبہات ہیں، تیرے دل میں نفاق ہے، تیرے دل کے اندر کفر اور صحابہ کرام کی گستاخی بھری ہے، یہ توبہ کرنی چاہیے، تو توبہ کر اپنی اس گستاخی سے اور معافی مانگ، کیونکہ تو نے قرآن کی توہین کی ہے، تو نے اللہ کے نبی کے صحابہ کی توہین کی ہے، تو نے اس امت کو شکوک و شبہات میں ڈالا ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں، امام اہل سنت، جو اہل سنت کے امام ہیں، جو عقیدے میں امام اہل سنت ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ کوئی آدمی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو فتہمہ علی الاسلام، تو اس کے اسلام پر تہمت لگاؤ، تم تہمت لگاؤ کہ یہ بندہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں۔ امام ابو زرعہ رازی فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو، ابو زرعہ بہت بڑے امام ہیں، حدیث کے امام جرح و تعدیل ہیں، فرماتے ہیں جب تم دیکھو کہ ایک شخص صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو جان لو کہ وہ زندیق ہے، جان لو کہ وہ زندیق ہے، تو ایسے شخص کے دل کے اندر کفر ہے، زندیقیت ہے، الحاد ہے۔ کیونکہ یہ الحاد کیسے؟ صرف صحابہ پہ کلام کر کے نہیں، بلکہ صحابہ پر کلام کرنے سے کیا لازم آتا ہے؟ قرآن کریم کی تکذیب لازم آتی ہے، قرآن کی تردید لازم آتی ہے، احادیث نبویہ کی تردید لازم آتی ہے، اور سب سے بڑی بات جو امام ابو زرعہ رازی نے کہی تھی دوسرے موقع پہ کہ جو شخص صحابہ کرام پر کلام کرتا ہے، ان کی تنقیص کرتا ہے، ان کو کافر قرار دیتا ہے یا ان کے خلاف زبان دراز کرتا ہے، تو وہ شخص حقیقت میں اسلام کا دشمن ہے، وہ شریعت کو باطل کرنا چاہتا ہے، وہ کتاب و سنت کو میٹ دینا چاہتا ہے۔
جاتا ہے, کتاب و سنت کے سارے نصوص میں شک پیدا کرنا چاہتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ وہ کہے کہ رجل سو لہو اصحاب سو, یہ برا آدمی تھا نعوذ باللہ جس کے برے دوست تھے. کیونکہ یہ صحابہ اللہ کے نبی کے دوست ہیں, اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی اسی شخص کی صحبت اختیار کرتا ہے جو اس کے مزاج کا ہو. تو اللہ کے نبی کی جن صحبت جو جن صحابہ کے ساتھ ہوئی اور آپ نے جن کو اپنا دوست بنایا, تو نعوذ باللہ آپ بھی ویسے ہی تھے, صحابہ بھی ویسے ہی تھے. اب یا تو یہ مان لو کہ اللہ کے نبی بھی اللہ کے مقرب تھے اور اس امت کے امام تھے اور بلا شبہ تھے, اور صحابہ بھی آپ کی طرح سے تھے, یا تو یہ مانو, یا پھر یہ مانو کہ صحابہ غلط تھے اور برے طبیعت کے تھے, برے مزاج کے تھے, دھوکے باز تھے, منافق تھے نعوذ باللہ, تو پھر آپ ہی کی طرح اللہ کے نبی بھی تھے. تو پھر کیا ہوگا؟ عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بات جان لو کہ صحابہ کرام جس کو کوئی سنت پکڑنی ہے, جس کو کسی سنت پر عمل کرنا ہے, تو وہ صحابہ کرام کی سنت پر عمل کرے, صحابہ کرام کی سنت کو دیکھے, کیونکہ صحابہ کرام وہ قوم ہیں, وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے اختیار کیا. بلکہ تفصیل کے ساتھ یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے دیکھا, تمام بندوں کے دلوں میں دیکھا, تو سب سے اچھے دل اللہ نے وہ دل اختیار کر لیے. جو سب سے اچھے دل تھے وہ صحابہ کرام کے دل تھے, جن میں وہ اپنے دین کی امانت رکھنا چاہتا تھا, جن پر وہ رسالت نازل کرنا چاہتا تھا, جن کے ذریعے اپنے دین کو پریکٹیکلی دکھانا چاہتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. تو جو شخص صحابہ کرام پر کلام کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے اختیار, اللہ کے استفاء اور اللہ تعالیٰ کے چناؤ پر حرف اور نشان اور اعتراض کرتا ہے کہ اللہ تو نے اتنے خراب لوگ چنے نعوذ باللہ جو تیرے نبی کے ساتھ سچے نہیں تھے. تو یہ سب برائیاں ان لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں. آپ ہماری جماعت ہیں, ہمارے لوگ ہیں, ہمارے احباب ہیں, ہمارے بھائی ہیں, اور آپ کی ہماری محبت دین کی محبت ہے, عقیدے کی محبت ہے, منہج کی محبت ہے, سنت نبوی کی محبت ہے, سنت نبوی سے محبت کی محبت ہے, اور صحابہ سے محبت کی ہماری آپ کی محبت ہے. لہذا ہمارا فرض ہے اور آپ کا فرض ہے, ہم سب کا فرض ہے کہ ہم سنت نبوی پر چلیں, کتاب و سنت پر قائم رہیں, اور صحابہ کے منہج کو پکڑیں, صحابہ کی تعظیم, صحابہ کا احترام اور صحابہ کے منہج کا احترام ضروری ہے. ورنہ یہ فتنے جو آج کے زمانے میں موجود ہیں, اور خاص کر ہمارے ملک میں بھی ہیں اور پڑوسی ملک میں بھی ہیں اور دنیا بھر کے ممالک میں ہیں, ایسے فتنے کہ آدمی صبح کو آج کسی اور مسلک پہ ہوتا ہے اور شام کو دوسرے مسلک پہ ہوتا ہے. یہ چیزیں ہمیں ان لوگوں نے بتلائی ہیں مدینہ نبویہ کے اندر جو باقاعدہ ان حالات سے گزرے ہیں. اتنے خوفناک فتنے ہیں کہ یہ ان فتنوں میں لوگوں سے مناظرہ کر کے منمانی تفسیروں سے اپنے طور پر دین کی تفسیر کرتے ہیں, اور دوسرا بھی کرتا ہے, اور جب اس کی بات کا جواب نہیں دے پاتے اپنا مسلک بدل دیتے ہیں. وہ خود کہتے ہیں, جنہوں نے ہمیں بتلایا, بولے ہم صبح میں کچھ ہوتے تھے, شام کو کوئی اور مل گیا, اس کے مسلک کو اختیار کر لیتے تھے. تو یہ فتنے آج موجود ہیں, اور وہ حدیث جو حذیفہ بن یمان کی ہے جس میں تفصیل میں ہے کہ ایسے فتنے آئیں گے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح, جس میں انسان صبح کو مسلمان ہوگا, مومن ہوگا, تو شام کو کافر ہو جائے گا, اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, اپنے آپ کو توحید سے اور سنت سے جوڑنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو اس منہج پہ لائیں, اور اس منہج پر چلنے والے لوگوں کے ساتھ, اپنے علماء کے ساتھ اور اپنی جماعت کے ساتھ جڑیں, اور خاص کر اس مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق, میری امت کی یہ جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی. تو یہ جماعت کون ہے؟ یہ عوام الناس کی جماعت ہے؟ نہیں, عوام الناس تو علماء کے ساتھ ہوتے ہیں, علماء کی جماعت ہے, راسخین کی جماعت ہے, محدثین کی جماعت ہے, فقہا کی جماعت ہے, تابعین کی جماعت ہے, اور صحابہ کی جماعت ہے. صحابہ سے لے کے آج تک الحمدللہ اس دین کا سلسلہ برقرار ہے, اور جماعت اہل حدیث اور سلفیوں نے اور اہل سنت والجماعت نے پوری دنیا میں اس کو قائم و دائم رکھا ہے, اس کو برقرار رکھا ہے. یہ چند ہیں, یہ کم ہیں, مگر اپنے
اپنے دین کی حفاظت کیے ہوئے ہیں، لہٰذا اپنے دین کے ساتھ اپنے دین کی حفاظت کا جذبہ رکھیں اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جماعت سے، اپنے علماء سے اور خاص کر راسخین سے جڑیں، اور کسی بھی غیر عالم کے ساتھ تعلق نہ رکھیں، کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ تعلق نہ رکھیں جو بظاہر تو عالم ہو لیکن اس کا منہج سلفی منہج نہ ہو، جو اس کا منہج صحابہ اور تابعین کا منہج نہ ہو۔ یہی دین ہے، یہی خیر ہے، اسی میں نجات ہے، اور یہی کرنے پر یعنی کتاب و سنت کو صحابہ کے طریقے پر اور تابعین و سلف کے طریقے پر سمجھنا ہی نجات کا سبب ہے، کیونکہ یہی ما انا علیہ و اصحابی کی تفسیر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر قائم و دائم رکھے اور سلف کے منہج کے ساتھ اس دین پر قائم رکھے، ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے میں پڑھ کر کے گمراہ ہونے سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم جب تک دنیا میں رہیں توحید و سنت پر رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو اور توحید پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔